50,000 رشوت دینے کے بعد ہمارے نمائندے نے ایس ایچ او صاحب سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو یہ اسے اندر کمرے میں لے گیا جہاں ایس ایچ او ہمارے نمائندے سے ملا تو ضرور لیکن چونکہ انہیں پہلے سے ہی اس پر شک ہو گیا تھا اس نے ہمارے نمائندے سے ٹھیک سے نظریں ملا کر بات نہیں کی بلکہ اپنے فرنٹ مین سے کہا کہ تم نے اسے بتا دیا ہے نا کہ رابطہ واٹس ایپ پر کرنا ہے. اچھا صاحب بس آپ ہے نا کسی قسم کا کنفیوژن کا آپ میرے اعتماد پہ آپ سے ملاقات ہو گئی. ٹھیک ہے بس یہ بات یہاں پہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک جو کانٹیکٹ جو طریقہ بتایا تھا واٹس ایپ پہ ہمارا نمائندہ میر پور خاص جانے اور وہاں سے ان کے لیے تحفہ لانے کا وعدہ کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا. ٹھیک ہے صاحب پھر اجازت ہے. ابھی میں آپ یہیں ہیں نا ابھی میں جا رہا ہوں میر پور تو وہاں سے واپسی میں پھر آپ کے لیے تحفہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے نا. تحفہ دینے کی تو کوئی منع نہیں ہے نا. ہاں بھائی ٹھیک ہے نا. تھینک یو. وعدے کے مطابق ہمارا نمائندہ شام کو مٹھائی لے کر ایک بار پھر وہاں پہنچا. ایس ایچ او فون پر بزی تھا سو اس نے اسے اندر بیٹھنے کا کہا جہاں اس کا فرنٹ مین نذیر موجود تھا. ہمارا نمائندہ پھر اس سے ملا اور میر پور خاص کی پارٹی سے ملنے والے چیکس کا کہہ کر رشوت کی باقی رقم کے چیک اسے پیش کیے کیونکہ ڈیل یہ ہوئی تھی کہ ایس ایچ او کو مہینے بھر کی ایڈوانس پیمنٹ کی جائے گی. ابھی مجھے دو پارٹی سے چیک ملے ہیں. اچھا یہ جو ہے نا دونوں چیک آپ رکھیں اور نہیں یہ جو ہے وہ جو آپ کو میں نے چیک دی ہے نا. اچھا یہ تو وہ بھی آپ کی امانت ہے. کون آپ کا آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ کیسی اندھیر نگری ہے. ایک ایس ایچ او نے ایک دوسرے تھانے میں تعینات اہلکار کو اپنا فرنٹ مین بنا کر ذاتی ملازم بنا کر رکھا ہوا تھا جو اس کی ایما پر تھانے میں ایس ایچ او کے رنگ برنگے ایئر کنڈیشن کمرے میں نوجوانوں کے لیے منشیات گٹکے اور مین پوری جیسے زہر قاتل کی اپنی نگرانی میں ترسیل کی ڈیل کرتا ہے. ایس ایچ او کا فرنٹ مین نذیر 50,000 روپے رشوت لے کر ہمارے نمائندے کو ایس ایچ او سے اس کی اوطاق پر ملواتا ہے اور پھر جب ٹیم سریعام یہ ثبوت لے کر ان سے سوال کرتی ہے تو یہ اپنی بربریت دکھاتے ہوئے تشدد پر اتر آتے ہیں. ذرا تصور کیجئے یہ کیمروں کی موجودگی میں اپنی انانیت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم پر ہاتھ اٹھانے سے باز نہیں آئے. یہ اس ملک کے عام آدمی کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتے ہوں گے. گٹکے اور مین پوری کی سمگلنگ میں ملوث ہونے کے ثبوت اور ہمارے نمائندے سے ان کی ڈیل کی ریکارڈنگ حاصل ہونے کے بعد ہم کراچی سے حیدرآباد پہنچے. تھانہ ہٹری میں داخل ہوئے اور سیدھا ایس ایچ او کے اس زرق برق کمرے تک پہنچے جہاں ہر غیر قانونی کام رشوت لے کر کرنے کی ڈیل کی جاتی تھی. ایس ایچ او فاروق کا فرنٹ مین نذیر اتفاقاً باہر ہی موجود تھا. وہ ہم سے ملا اور ہمیں خود ہی ایس ایچ او کے کمرے میں لے گیا. شاید وہ کوئی بھی ذمہ داری اکیلا نہیں اٹھانا چاہتا تھا. کیا نام ہے جناب کا؟ ایڈیشنل ایس ایچ او آپ آئیں. ایس ایچ او صاحب کہاں ہیں؟ بیٹھے ایس ایچ او. السلام علیکم. کیا نام ہے جناب آپ کا؟ میرا نام غلام فاروق ہے. ایس ایچ او ہیں آپ؟ جی. اب ذرا دیکھتے جائیے گا کہ ان پولیس والوں کی کرپشن کے ناقابل تردید ثبوت ہونے کے باوجود ہم نے کس طرح دھیمے لہجے میں ان سے بات کا آغاز کیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بدنیت پولیس افسران اس ملک کے بچوں اور نوجوانوں کا مستقبل برباد کرنے کی قیمت وصول کر کے زہر اور موت کے دھندے کی سرپرستی کر رہے تھے. ہم نے تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دیا. کیا ذمہ داری آپ کی؟ یہ مین پوری گٹکا بٹکا اس کو روکنے کی ذمہ داری ہے یا جانے لے جانے کا بھتہ لینے کی ذمہ داری ہے؟ کیا ہے آپ کی نوکری؟ میری نوکری ایس ایچ او کا کیا مطلب ہے علاقے میں؟ کیا ذمہ داری ہے اس کی؟ اب بیٹھے نہیں پتا. بتائیں. میں چانڈیو صاحب کا کیا حکم ہے مین پوری پہ؟ نعیم شیخ صاحب کا کیا ہے؟ ہر چیز کو بند کرنا. دیکھیں کیا نام بتایا آپ نے؟ غلام فاروق. غلام فاروق صاحب جی. پتہ نہیں آپ نے ہمارا کوئی پروگرام دیکھا یا نہیں دیکھا؟ نہیں بالکل دیکھا ہے. جب تک 100% کوئی پکی چیز نہیں ہوتی نا ہم نہیں آتے.
اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے بندے کی جو رہی صحیح عزت ہے اس چیز میں ہوتی ہے کہ وہ غلطی مان لے بجائے اس کے کہ پوری قوم اس کی ویڈیوز دیکھے. ان کے پوچھنے پر کہ آخر مسئلہ کیا ہے, ہم نے مسئلے کو یعنی اس بندے کو ان کے سامنے آنے کا کہا جو ان سے گٹکے اور مین پوری کی ترسیل کی ڈیل کر رہا تھا, اور وہ لیپ ٹاپ منگوایا جس میں ان کی کرپشن اور رشوت خوری کی ویڈیوز محفوظ تھی. جو کام آپ کو ہم نے سمجھائے تو صحیح مسئلہ کیا ہے, مجھے پہلے آپ پرابلم یہ تو بھائی بتائیں. مسئلہ سامنے آ جائے, ذرا صرف سامنے آ کے کھڑا ہو جائے مسئلہ. آپ تو بار بار وہ کیمرہ نیچے کروا رہے تھے نا, وہ کیمرے بڑے ہوتے ہیں ہمارے پاس, کوئی ایک سے زیادہ کیمروں سے ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, ذرا دیکھتے رہیں ان کا. لاؤ بیٹا ذرا گھماؤ. تھانے میں داخل ہونے سے پہلے ہمارے نمائندے ایس ایس پی حیدرآباد جناب عدیل چانڈیو کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر چکے تھے, اس لیے کہ ایک اپ رائٹ اور شاندار پولیس افسر کی شہرت رکھنے والے ایس ایس پی عدیل چانڈیو حیدرآباد سے مین پوری اور گٹکے کے خاتمے کے لیے بھرپور انداز میں سرگرم عمل تھے. ٹیم سریام کی کارروائی والے دن بھی ایس ایس پی آفس کی جانب سے بنائے جانے والے صحافیوں کے اطلاعاتی گروپ میں ایس ایس پی عدیل چانڈیو کے اس عزم کا اعادہ کیا گیا تھا کہ مین پوری کے کاروبار کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی. لیکن یہ طاقتور ایس ایچ او فاروق حالی پوٹو اپنے ایس ایس پی کے احکامات اور مشن کی دھجیاں اڑاتے ہوئے مین پوری کے کاروبار اور مختلف علاقوں میں اس کی ترسیل کا سرپرست بنا ہوا تھا. جب ہمارے نمائندوں نے ایس ایس پی صاحب کو تھانہ ہٹری کے افسران اور اہلکاروں کی کرپشن کے بارے میں بتایا تو انہوں نے فی الفور متعلقہ ڈی ایس پی کو تھانے بھیجنے کا کہا, جس پر ہمارے نمائندے نے ان سے درخواست کی کہ اس ڈی ایس پی کے کرپشن میں ملوث ہونے کا تو یہ سارے اہلکار خفیہ ریکارڈنگ میں خود اعتراف کر رہے ہیں, وہ یہاں آ کر اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کی کوشش کے علاوہ اور کچھ نہیں کریں گے. جس پر ایس ایس پی عدیل چانڈیو صاحب نے ایک دوسرے سرکل کے ڈی ایس پی کو فی الفور تھانے پہنچنے کا حکم دیا. ہماری کوشش تھی کہ ان کے آنے تک ایس ایچ او اور اس کا فرنٹ مین تھانے ہی میں رہیں, اس لیے کہ ایس ایچ او کا فرنٹ مین تو اس تھانے کا ملازم تھا ہی نہیں. وہ ایک بار یہاں سے غائب ہو جاتا تو ایس ایچ او نے صاف مکر جانا تھا کہ میرا تو اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں. یہ لوگ یہاں رہے, انہوں نے مل کر مجھ پر تشدد کیا, تبھی ان کا کرپشن کا رشتہ اور تعلق بے نقاب ہوا. ان لوگوں کو آخر تک یہاں روکے رکھنے سے ہی یہ ممکن ہو سکا کہ اس فرنٹ مین نے اپنے افسر کے آنے پر اس کے سامنے سب اعتراف کیے. یہ لوگ بار بار اس کمرے سے نکل کر غائب ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور ہماری کوشش تھی کہ کسی طرح انہیں انگیج رکھ کر ڈی ایس پی صاحب کے آنے تک یہاں روکا جا سکے. لاؤ بیٹا ذرا گھماؤ. آپ چلیں میرے آفس میں. آؤ نہیں بس ادھر ہی آ رہے ہیں, ایس ایس پی صاحب ادھر ہی آ رہے ہیں, ادھر ہی آ رہے ہیں, ادھر ہی تشریف لا رہے ہیں, بیٹھ جائیں ادھر. لاؤ بیٹا یہاں سامنے رکھ دو ذرا. آفس میں تشریف ابھی تشریف رکھیں, اب آپ یہاں بیٹھ جائیں, اب آپ بیٹھ جائیں. آپ نیشنل ایسے چکے بتا رہے تھے خود کو بھائی جان کس نے بتایا؟ اچھا چلو یہ دیکھو ذرا. یہ کاشف بھائی آپ تو آئے ہو تو میں بات ہے آپ نے یہ کاشف نہیں ہے, یہ کاشف نہیں ہے, ہمارا نمائندہ تھا. ٹھیک ہے نا, آپ کی ساری ریکارڈنگ ہے, بس اب آپ یہ سوچ لو کہ اس سے آپ نے جو جو بات کی ہے وہ سب ریکارڈ ہے. یہ آپ ہی کا کیمرہ سر سنیں نا کیا بول رہا ہے. سنیں تو صحیح ہے. یہ تو ایک کہانی بنا گیا ہے. ڈپٹی صاحب کے پیسے جائیں گے, ڈپٹی صاحب کو بھی ذرا کال کریں, وہ بھی انوالوڈ ہے. ذرا کون ہے ڈپٹی یہاں کے, ان کو بولیں یہ جو ٹکر روزانہ چلاتے ہیں ہم آپ کے جناب مین پوری کے خلاف جہاد کر رہی ہے پولیس, وہ ذرا دیکھ لیں. آگے ابھی دیکھ لیتے ہیں 50-50 ہزار لے کے کیسز کر رہے ہیں آپ. ایسا تھوڑا سنیے گا ذرا غور سے. بھائی جان سن رہے ہیں, آپ ہماری بھی تو سنیں. آپ کی سب کی سنیں گے, آپ دیکھیں جرنلسٹ ہیں, آپ ہماری بھی سنیں. بالکل سنوں گا, کیمرہ مائک میں تو آپ کے سامنے کیا ہوا ہے, اور میں کیا مطلب پہلے اپنی تو سن لیں نا. اچھا جی, اب ایس ایچ او صاحب کی بھی دکھا دیں ذرا جب واپس آئیں. ارے یار سائیں آپ ہی گننے, آپ نے مجھے ساری گھبراہٹ افراٹ سب کر دی. پتہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی گنے, آپ تسلی سے گنے نہیں. اب اعتماد کی بات ہے, یہ 50 آپ کو دے دیں, ٹھیک. اچھا اب آپ بتائیں, آپ کا جو موقف, یہ کاشف نہیں ہے یار, میں بتا چکا ہوں, ہمارا نمائندہ ہے. اچھا اب بتائیں. یہ ہمارے پاس آیا ہے کہ بھائی جان ہمارے کو یہاں پہ کراس چلانا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے اس کو پکڑنا تھا, جو بات ہے اصول میں بتاؤں, سنیں نا, ہمیں اس کو پکڑنا تھا. میں نے اس کو بولا کہ یار میں نے تجھے کہیں پہلے دیکھا ہوا ہے, سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ان لوگوں نے بولا یار ہمارے یہاں بہن کا مسئلہ ہے, یہ وہ تو ابھی دوبارہ آئے نا پکڑنے کے لیے. دیکھو نہ میری بات سنو, نہ یہاں پہ پاگل لکھا ہوا ہے, نہ یہاں پہ. آپ ماشاءاللہ قابل احترام, آپ نے رشوت لے کے پکڑنا تھا اس کو. بھائی جان رشوت پکڑ لیتے اسی وقت. یہ ایک مضحکہ خیز بات تھی کہ ہم اس شخص سے رشوت اس لیے لے رہے تھے کیونکہ ہم نے اسے پکڑنا تھا.
अगर इसे पकड़ना ही मकसूद होता तो रिश्वत देते हुए इसे गिरफ्तार किया जा सकता था। इन साहिब का ये कहना था कि ये पैसे हमारे नुमाइंदे के अपने पैसे थे, जबकि आगे चलकर ये कहने वाले थे कि ये पैसे उनके यानी इस अहलकार के अपने पैसे थे। मतलब झूठ के पांव नहीं होते।